پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیج ہے وہ تعاون کے ماحول میں نظریہ پاکستان کنونشن انعقاد پذیر ہے. میں توجہ چاہوں گا کہ تعاون کا ماحول میں نے کیوں کہا. میں نے سیالکوٹ کے سفر کے دوران یہ پتہ کرنا چاہا کہ NA-75 کا الیکشن ہوا. ہم سیاسی جماعت کے سیاسی پلیٹ فارم پر بات کر رہے ہیں, اس لیے میں گزارش کروں گا کہ میں سیاسی بات کرنا پسند کروں. NA-75 کے الیکشن میں, ضمنی الیکشن میں, بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا. میں نے پوچھا چودھری ضمیر گجر صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہا کہ ضلع سیالکوٹ کا فیصلہ یہ تھا, ضلع آرگنائزیشن کا فیصلہ یہ تھا کہ بائی الیکشن میں جانا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. لیکن میں آپ کی توجہ چاہوں کہ آپ نے NA-75 کا بائی الیکشن بھی دیکھا, کل کا ووٹ آف کانفیڈنس اور اس سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر کے ماحول کو بھی دیکھا اور پارلیمنٹ کے باہر کے ماحول کو بھی دیکھا. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ رکھنے والوں, NA-75 کے الیکشن میں بات آگے بڑھی اور میں نے استفسار کیا کہ بائی الیکشن میں جانے میں کیا پرابلم تھی. تو ضلع سیالکوٹ کی طرف سے جو بات مجھ تک پہنچ سکی وہ یہ تھی کہ آپ نے NA-75 کے الیکشن کا تماشا دیکھا. آپ یہ دیکھتے ہیں, میں اپنے الفاظ میں اگر یہ کہوں اور ضلع سیالکوٹ پر بات ڈالنے کے بجائے اس کو اپنے لفظوں میں ترجمہ کروں تو وہ یہ تھا کہ جناب سیاست کو تماشا بنا کر رکھ دیا گیا. ایک ایسا تماشا بنا کر رکھ دیا کہ جس میں آپ سکہ پھینکیں تو ادا دکھائی جاتی ہے, اگر اس میں اضافہ کریں تو اس ادا میں اضافہ ہوتا ہے. سیاست کو لوٹی بنا کر رکھ دیا گیا ہے, سیاست کو تماشا. میں بازار حسن میں چلنے والے لوگوں کا نام لیتا اور یہ کہتا کہ سیاست میں ان لوگوں نے جنہوں نے شرافت کو رواج دیا, جو اچھے لوگ ہیں, ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ عموماً احباب سوشل میڈیا پر مجھے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھا احباب نے کہ ہم نے پولیس کی کارکردگی پر اور منشیات کی سرپرستی کے حوالے سے SHOs کی قیادت پر اور CPOs کے انداز پر ہمیشہ تنقید کی. لیکن چند دن پہلے راولپنڈی کے نئے CPO نے ایک ایسے پولیس کے کانسٹیبل کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اہتمام کیا کہ جو ایک اچھی صف کا اور ایک اچھا سپوت اور ایک اچھی ماں کا بیٹا اور ایک حلالی باپ کا خون نکلا. تو اس کو ہم نے شیئر کیا, اس کو ہم نے اپریشیٹ کیا, اس کو ہم نے دادو تحسین کا انداز اس کے لیے اپنایا. تو واپس آئیے کہ سیاست میں جو لوگ اچھا کردار ادا کرتے ہیں ان کو سلام, اور اگر 100% نہیں کرتے اور ان کو کچھ فیصدی اچھا کردار ان کے ہاں ملتا ہے تو ان کو سلام. لیکن میں آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف لینا چاہتا ہوں کہ بازار حسن کی طرف جہاں ہم لوگوں کا گزر نہیں ہوتا, ہم نے یہ نام سن رکھا ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ معاشرت میں اس طرح کا نام بھی پایا جاتا ہے. یہ اس طرح کا کلچر اور اس طرح کا انداز متعارف کروایا گیا. یہ میرا ترجمہ تھا NA-75 کے حوالے سے. سیالکوٹ نے, پاکستان نے وہ تماشا دیکھا کہ وہاں پر کس طرح رسہ گیری اور غنڈہ گردی اور بدمعاشی کا چلن. تو کیسے ہو سکتا تھا کہ امام علی الحق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹیج پر اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا ہیرو جاننے والے وہ ایسے ماحول میں انٹرنس دیتے تھے. تو چودھری ضمیر گجر صاحب کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ ان سے جو بات مجھ تک پہنچی وہ یہ تھی کہ ہمارے نزدیک ہم سیاست میں نو مولود تو نہیں, ہم سیاست میں باحثیت سیاسی پارٹی, ہم نے ابھی اپنے کام کا آغاز کیے ہوئے ہمیں بہت زیادہ وقت نہیں گزرا. اس لیے کسی ایسی پارٹی کو بائی الیکشن میں جانے کے بجائے انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ جیسے وہ دوست اور احباب مہربانی کرتے ہیں کہ وہ پورے نام کے بجائے عباسی صاحب کے نام سے مخاطب کر لیتے. انہوں نے کہا عباسی صاحب سیالکوٹ میں بائی الیکشن میں آنے کے بجائے ہماری تیاری, ہمارا انداز,
ان میں اپنا واضح کردار اور دو ٹوک کردار اور نتیجہ خیز کردار ادا کرے گی. اب آئیے اس پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جس کا انتخاب دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہونا چاہیے, جس کا انتخاب نظریہ پاکستان کنونشن منعقد کرنے والے احباب کے نظریات کے مطابق ہونا چاہیے. آپ آئے روز ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, وہاں پہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ آپ پاکستانی قوم کے پارلیمنٹ میں لیڈر آف ہاؤس کا میں سپوکس مین پی ڈی ایم یا اپوزیشن کے طور پہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا, میں باعث ایک بات کر رہا ہوں کہ اس ہاؤس میں اس پارلیمنٹ میں آپ کو یہ تکلیف سے آپ کی زبان نہیں تکلی, آپ ہر پکانے کے قابل نہیں ہیں, آپ خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے, اس سے گرامی آپ کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک اور لفظ صرف کے جو ہے آپ کو فوراً پڑھنے کی نہیں ہے, فوراً پڑھنے کی ہے, اس کی بات میں کرتے ہیں ہم ایکسن مشن پاکستان کے ساتھ آپ نے کرنے اللہ پر بات نہیں کرتے. اگر کوئی دوست کہہ رہا تھا میری بات کو ہو سکتی ہے, میں انسان ہوں اور انسان کی حیثیت میں بھول سکتا ہوں, میں نے پوچھا کہ مصروفیات کے سبب سے کیا مصروفیات, پاکستان جناب پارٹی کے پولیٹیکل ورکر کی کیا مصروفیات ہوں گی, کسی کی تیمارداری, کسی کی بیمار پرسی, کسی کے جنازہ میں شرکت, کسی کی قبر پر مٹی ڈالنا, کسی کی آہ کو مسکراہٹ میں بدلنے کی کوشش کرنے میں دیکھ نہیں سکا. تو میں نے پوچھا کس نے بات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر, تو آپ تصدیق یا تردید کریں گے اور میں اس کے مطابق اپنی بات کو اینگل کروں گا, موڑوں گا کہ جناب صدر مملکت بھی بیٹھے تھے جہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بات کی. یہ درست ہے شاہ صاحب, درست ہے؟ کیا دوران لگا ہے اسلامی جمہوریت پاکستان کا صدر, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ادارہ, اس کے اوپر پبلک میں آ کر بات کرے, اس کے اوپر کمنٹس کرے. ان کے وزیر اعظم کو یہ تو توفیق نہ تھی کہ وہ خاتم النبیین کہہ سکتے, ان کے پرائم منسٹر کو, لیڈر آف دی ہاؤس کو, پاکستان کے پرائم منسٹر کو, ہمارے وزیر اعظم کو, اس لیے کہ وہ چیف ایگزیکٹو کا جو عہدہ انجوائے کر رہے ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے, وہ اہل پاکستان کی وجہ سے, وہ وطن عزیز میں بسنے والے ہر شخص کی وجہ سے ہے. تو وہ یہ نہ کر سکے کہ وہ خاتم النبیین کہہ سکے, وہ یہ نہ کر سکے کہ خود وہ احتیاط کی زبان استعمال کرے, وہ یو این او کے پلیٹ فارم پر, وہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر, وہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے وہ مملکت خدا داد کی جو تاریخ ہے اور جو اس کا حصہ ہے, جو سٹانس ہے, جو طریقہ ہے, جو نظریہ ہے, اور جس کے اوپر انہیں اپنا موقف دو انداز میں پیش کرنا چاہیے, اس کے بجائے وہ آزادی کشمیر کی تحریک کے بارے میں وہ بات کرے کہ جو بات کہیں بھکتی نہ نظر آئے, وہ بات کرے جو انڈیا کی زبان ہو, وہ بات کرے جو آزادی دشمن کی زبان ہو, وہ بات کرے جو ہندو بنیے کی زبان ہو, وہ بات کرے کہ جس بات کے اوپر کوئی پاکستانی اگر غور کرے تو اسے وہ بات نظر نہ آئے. اس کے باوجود اور پھر آپ بیٹھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کرتے ہیں, آپ کو کیا اختیار حاصل ہے آپ جانتے ہیں. آپ اپوزیشن کے ساتھ, جو ہاؤس کے اندر اپوزیشن موجود ہے, اس کے ساتھ کیا مشاورت کر سکتے ہیں کسی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, آپ کے علم میں ہے. لیکن آپ کو اس انداز میں آ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بات کرنا چاہیے تھی. اور پھر جس ہاؤس کے اندر جو دو قومی نظریے کے اوپر مملکت خدا داد موجود ہے, وہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں کہ میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے کہا ہاں آپ پیر صاحب سینیٹر پاکستان کا الیکشن جیت رہے ہیں. کب ٹھنکا اور کب سوچا کہ وہ الیکشن جیت رہے ہیں؟ جب سابق صدر مملکت نے یہ کہا کہ اداروں کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ کیپٹل کا سینیٹر کون بنے. جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو اس وقت کے بعد سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تحت النفس میں کیا بیان دینا چاہ رہے ہیں.
کبھی تو انہوں نے یہ پیغام دیا تھا، میرے وطن کے جھیالوں، میرے وطن کی محبت رکھنے والوں، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور پاکستان اسلام پارٹی کبھی بھی وطن عزیز کی محبت کا سودا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ اگر کوئی اکیلا شخص، کوئی اکیلی پارٹی، کوئی اکیلے کارکن نظریہ پاکستان اور محبت پاکستان اور نظریہ پاکستان کنونشن میں آنے والوں آپ حضرات کے سامنے اس طرح کا سوال رکھے گا تو آپ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ تو عجیب بات ہے کہ جب یہ کہا گیا تو یہ سمجھ آ گئی کہ کہاں سے کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ صدر مملکت سابق جنہوں نے کبھی یہ کہا تھا کہ صرف سندھ نہ کھپے، پاکستان کھپے، سندھ بھی کھپے، بلوچستان بھی کھپے، کے بھی کھپے، گلگت بلتستان بھی کھپے، اور پنجاب بھی کھپے، پورا پاکستان کھپے۔ ہم نے انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پہ یہ نہیں سیکھا تھا کہ ہم یکجہتی پاکستان اور قومی یکجہتی کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا آپ بھول گئے کہ ہم یکجہتی پاکستان کے لیے اور یکجہتی پاکستان کے حوالے سے ہر قربانی دینے کے قابل لوگ ہیں؟ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ پاکستان ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان پاکستان ہے، اس لیے کہ پاکستان اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو متضاد چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اور میں آخر میں آپ کی وساطت سے یہ پیغام دوں کہ پارلیمنٹ کے باہر کیا تماشا لگایا آپ نے؟ جس دن سے آپ نے سیاست کے اندر گند پھیلانا شروع کیا، جس دن آپ نے پارلیمنٹ کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکالنا شروع کیا، یہ درست ہے کہ سسٹم کو پریویل کرنے کے لیے، رول بیک ہونے سے بچانے کے لیے جنہوں نے آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس کا سہارا دیا انہوں نے اچھا کیا، ان کو سلام، اس لیے کہ ان کے سلام کے ساتھ پاکستان ہے، ان کے وجود کے ساتھ پاکستان ہے۔ جہاں پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہاں افواج پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان اور افواج پاکستان لازم و ملزوم ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کسی بڑے مقصد کے لیے ہمیشہ آپ کو سہارے نہیں ملیں گے۔ آپ اندر بھی اپنا اخلاق ٹھیک کیجئے، باہر بھی اپنا اخلاق ٹھیک کیجئے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ نے کیا تربیت کی اپنے کارکنان کی، آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ نے کس سیاست کو رائج کیا ہے پاکستان کے اندر، آپ نہیں جانتے تھے کہ ڈی چوک میں اور پارلیمنٹ کے باہر آپ نے کس سیاست کو رائج کیا ہے۔ کیا آپ نے وہاں پہ کہا اور آپ کے کہنے پہ لوگ جمع ہوئے، اور لوگوں کے جمع ہونے کے بعد میں رات کو مجھے گھر میں یہ کہا جا رہا تھا، ایک کارٹون بنا میں نے دیکھا، اس کارٹون کو ایک نام دیا گیا، جو واقعہ ہوا اس کے ساتھ نام منسوب، وہ نام میں نہیں لے رہا، جان بوجھ کے نہیں لے رہا، تو اس نام کے ساتھ اس کارٹون کو منسوب کر لینے کے بعد اسے پتھر پر بٹھایا گیا اور کسی ٹھکور کی بات کی گئی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ واقعہ کیا، اوپر سے اس کے بعد آپ یہ کارٹون چھاپ رہے جس سیاست کو آپ نے، میں توجہ چاہوں گا اپنے آخری جملے کے لیے کہ جس سیاست کو آپ نے رواج کیا ہے، پاکستان اسلام پارٹی سیاست کے اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں ہے، اور انشاءاللہ کریم جب ہمارے لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے اور ہم جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں، ہم کبھی بھی آپ کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے۔ ہم مصطفی انقلاب آقا نعمت آقا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کے کارکن ہیں۔ ہمارے سینے آپ نے ہمیں آزمایا، ہم ظفر اقبال شہید کے، ہم حضور بخش شہید کے، ہم تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہداء کے وارث ہیں، ہم تحریک تحفظ ختم نبوت کے شہداء کے وارث ہیں، ہم بنگلہ دیش نامنظور کے شہداء کے وارث ہیں۔ آپ ہمیں سینہ سے پر پائیں گے، آپ تو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر، ہم اپنے طریقہ کار پر جب پارلیمنٹ میں داخل ہوں گے تو اس کے مطابق جو طریقہ رائج ہے اس کے مطابق کانسٹیٹیوشنل انداز میں ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ کھیل کھیلیں، اور ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ قوم سن رہی ہے، قوم کو پتا ہے مملکت خداداد کا سنجیدہ طبقہ اور سنجیدہ طبقہ پہ راہ اسے سمجھنے والے جن کے ذمہ داری بڑی ہے، جو پاکستان کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں،
وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کے باہر جس انداز اور جس اقوال کو اپنایا وہ باعث مذمت ہے۔ پاکستان فلاح پارٹی کے اس نظریہ پاکستان کنونشن میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ جو کردار NA-75 میں، جو کردار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اور جو کردار پارلیمنٹ کے باہر کا ادا کیا گیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ آپ